مسیح کی نا ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے، سننے والوں کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے جو خدا کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند ان کو مبارک کہتا ہے۔ بائبل مقدس جو خدا کا کلام، خدا کا الہام ہے، ہم جب بھی اس کو پڑھتے ہیں ایک نئی برکت، ایک نیا مسا، ایک نئی قوت جو ہے وہ خداوند ہمیں مہیا فراہم کرتا ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ میرے عزیزو، کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا اور سننا مسیح کے کلام سے ہے۔ جیسے انسان سے انسان اور جانوروں سے جانور پیدا ہوتے ہیں، ایسے ایمان کے پیدا ہونے کا تعلق جو ہے وہ مسیح کے کلام سے ہے۔ اس لیے سور ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے اور ہم ایمان سے خدا کے ساتھ بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ آج خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے گناہ پر خدا کا غضب ہے۔ کس پر؟ گناہ پر خدا کا غضب ہے۔ غضب کا لفظی مطلب غصہ یا ناراضگی ہے۔ یہ اس کے عام معنی ہے کہ جب غضب کسی شخص کو غصہ آتا ہے یا کسی سے وہ ناراض ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ جب وہ شخص کو دیکھتا ہے تو اس کا غضب، یعنی اس کا غضب اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ اڈیلتا ہے۔ خدا بھی ایسا ہی ہے۔ خدا جو ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر خدا کا کیا ہے؟ غضب نازل ہوتا ہے۔ جیسے زبور کی کتاب میں لکھا ہے، زبور 7 اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا صادق منصف ہے، وہ جھوٹا منصف نہیں ہے، وہ باقاعدہ طور پر جو ہے بکنے والا منصف نہیں ہے۔ وہ منصف کون سا ہے؟ وہ صادق ہے اور وہ سچائی سے فیصلہ کرنے والا خداوند ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ کن پر؟ جن کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کو خدا دیکھ نہیں سکتا۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ ہر وہ چیز، ہر وہ بات ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ خداوند کے سامنے وہ گناہ ہے۔ اس لیے بنی نوع انسان کو، ہم سب کو اپنی زندگی پر غور و خوض کرنا ہے اور گناہ سے آزاد زندگی گزارنی ہے، تاکہ خدا کا غضب ہم پر نازل نہ ہو، بلکہ ہم خداوند کے محبت کے اندر، خدا کے فضل کے اندر ہم زندگی گزار سکیں۔ نحوم کی کتاب میں اس کے پہلے باب کی 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند قہر کرنے میں دھیما اور قدرت میں بڑھ کر ہے اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ خدا کیا ہے؟ خدا کے خیال، بائبل مقدس میں لکھا، خدا کے خیال ہمیشہ ہم سب کے لیے کیا ہے؟ بھلائی کے خیال ہے۔ اور یہاں پر نحوم کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند قہر کرنے میں کیا ہے؟ دھیما ہے اور قدرت میں بڑھ کر ہے۔ اس کی قدرت جو ہے بے بیان ہے، وہ قدرت میں بڑھ کر ہے اور اس کی قدرت جو ہے ان پر چھائی رہتی ہے جو لوگ گناہ سے پاک زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آگے اسی آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہے، اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ خداوند جو ہے، جو گناہ کرتے ہیں ان پر کیا ہے؟ خدا کا غضب۔ اس لیے میرے عزیزو، آج ہم سب کو، بلکہ بنی نوع انسان کو اس بات کو از بائبل سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ گناہ میں نہیں بلکہ خدا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، پاکیزگی کی زندگی، تاکہ خداوند کا فضل جو ہے وہ ہم پر چھایا رہے اور ہم خداوند کے فضل کے اندر کیا ہے؟ زندگی گزار سکیں۔ کیونکہ خداوند جو ہے ایسا خدا نہیں ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، لیکن جو زندگیاں گناہ کرتے، گناہ گار کا بھلا کبھی نہ ہوگا، اور جو زندگیاں گناہ کرتی ہیں بائبل بتاتی ہے کہ ان پر خدا کا غضب کیا ہے؟ نازل ہوتا ہے۔ جیسے کلسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس کے 3 باب کی 6 آیت میں،
इन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर क्या है, नाजिल होता है। यानी जो नाफरमानी करते, जो खुदा के हुक्मों को नहीं मानते, खुदा के कलाम पर नहीं चलते, उसके बेटे यसु पर ईमान नहीं लाते, यानी नाफरमानी करते हैं, हठधर्मी करते हैं, जानबूझकर गुनाह करते हैं। नाफरमानी की सजा क्या है कि उन पर खुदा का गजब क्या है, वो नाजिल होता है। खुदा गुस्से से भर जाता है, खुदा नाराज हो जाता है उन लोगों से जो क्या करते हैं, गुनाह करते हैं, और फिर उनके ऊपर खुद जो है नाफरमानों के फर्जंदों पर खुदा का गजब क्या है, नाजिल होता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जरूरत है हमें अपनी जिंदगी पर गौर व खौज करना है। कई बार ईमानदार भी, उनकी जिंदगी में भी गुनाह होता है, और वो बाकायदा तौर पर शायद लोग इस बात को बड़ा हल्का लेते हैं, छोटे मोटे गुनाह को कोई इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन मेरे शिशो, खुदावंद के सामने हर वो बात, हर वो चीज जो खुदा को नापसंद है, जो खुदा के सामने गलत है, वो क्या है, गुनाह है। जैसे रोमियो का नाम पालूस का खत, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है, जो हक को नारास्ती से क्या है, दबाए रखते हैं। यानी हक को जाहिर नहीं करते, हक की बात नहीं करते, सदाकत सच्चाई की बात नहीं करते हैं, बल्कि नारास्ती से, अपने बातों से, अपने कामों से, अपनी सोच से वो हक को क्या है, वो सच्चाई को दबाए रखते, और नारास्ती को, रास्तबाजी को अमल में नहीं लाते, सच्चाई को, सदाकत को अमल में नहीं लाते हैं, हक को अमल में नहीं लाते, बल्कि नारास्ती से उसको क्या करते हैं, दबाए रखते हैं। खुदा का गजब उन आदमियों पर क्या है, जो बेदीनी और नारास्ती पर जो है आसमान से क्या है, जाहिर होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो है सदूम और अमूरा के अंदर जब उनके गुनाह का तौफन खुदा के नथनों तक पहुंचा, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने आसमान पर से आग और गंधक को नाज़िल फरमाकर उनके शहर को, उस इलाके को क्या है, तबाह और बर्बाद कर दिया। क्योंकि खुदावन की नजर इस कदर पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती, बल्कि गुनाह करने वाले पर खुदा का गजब, क्योंकि खुदा उनसे नाराज हो जाता है। खुदा उनसे क्या है, उनसे बकाया तौर पर गुस्सा, जब खुदा गुनाह को देखता है तो खुदा को गुस्सा आ जाता है। जैसे खुदावंद यीशु मसीह को जब उन्होंने हैकल में जो है तजारत शुरू की हुई थी, उन्होंने हर चीज के वहां पर बकाया तौर पर बिजनेस शुरू कर दिया हुआ था, तो खुदावंद यीशु मसीह को गुस्सा आया उनके उस काम को देखकर, उस गुनाह को देखकर। और फिर आप देखते हैं कि उसने हैकल को क्या किया, साफ किया, सराफों के तख्ते उलट दिए, कबूतर फरोशों की जो है उनको क्या किया, उनको वहां से भगा दिया, जो भेड़ बकरियां वहां पर लेकर बैठे हुए थे उन सबको क्या किया, वहां से उनको। और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने क्या है, मेरे घर को, मेरे बाप के घर को क्या है, डाकुओं की खो बना दिया है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जरूरत है हम जो खुदा का घर हैं, हम जो खुदा का मक़दस हैं, जब हम अपनी जिंदगी से गुनाह करते हैं, हमारे अंदर गुनाह होते हैं, और फिर क्या है, खुदा का गज़ब जो है वो हम पर नाज़िल होता है। खुदा चाहता है कि हम रास्तबाजी की, हम पाकीज़गी की, हम बगैर गुनाह के जो है अपनी जिंदगी को बसर करने वाले हों। रोमियो के खत में चंद गुनाह बड़े वाज़े तौर पर लिखे हैं। और क्या लिखा है, रोमियो के नाम पालूस का खत, उसका पहला बाब 29वीं आयत से लेकर उसकी जो है 23वीं आयत में लिखा हुआ है, 32वीं आयत तक, 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत में लिखा हुआ है, बस वो हर तरह की नाराज़गी, क्या क्या नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए, और हसद और खून रेजियां, झगड़े, मकारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए, और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती
اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم کیا ہے جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے کیا ہے لائق ہیں۔ پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی کیا ہے خوش ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند جو ہے ایسے لوگوں پر اس کا غضب یعنی ان کا غصہ، اس کی ناراضگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جو کیا ہے بدی جن کی زندگی میں پائی جاتی ہے، لالچ پایا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ لالچی شخص میں اور بت پرست شخص میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک شخص لالچ کرتا ہے اور ایک شخص بت پرستی کرتا ہے، مورتیوں کے بتوں کے آگے جھکتا ہے، اس کا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے لالچ سے خداوند کو کیا ہے نفرت ہے، اور لالچ کرنے والی زندگی پر خدا کو غصہ آتا ہے اور خداوند کا غضب اس پر ہوتا ہے۔ بدخوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ حسد، خون ریزی، جھگڑے کرنے والے، مکاری کرنے والے، کہ منہ پر کچھ اور پیچھے کچھ، اور بغض سے معمور ہو گئے، غیبت کرنے والے جو غیبت کرتے ہیں، عیب جوئی، منہ پر بڑی خوشامد اور پیچھے سے کیا ہے وہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، ان پر خدا کا غضب اور خدا کو غصہ آتا ہے ان کی باتوں سے، بلکہ بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی ہیں وہ لوگ۔ اور پھر کیا ہے؟ اوروں کو بے عزت کرنے والے، بلا وجہ صرف اپنا دوست جمانے والے، اور اوروں کو بائبل مقدس میں لکھا ہے عزت کے روح سے دوسرے کو اپنے سے کیا کرو بہتر سمجھو، لیکن کیا ہے کہ وہ لوگ بے عزت کرنے والے، بے عزتی کرتے، بلکہ مغرور ہیں، شیخی باز ہیں، شیخیاں مارتے ہیں، بدیوں کے بانی ہیں، اور پھر کیا ہے ماں باپ کے نافرمان۔ آج روئے زمین پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، بلکہ کیا ہے وہ اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں، جبکہ ماں باپ نے خون پسینہ ایک کر کے ان کو پالا پوسا، ان کو پڑھایا لکھایا ہوتا ہے تاکہ وہ کامیاب زندگی گزار سکیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ماں باپ کو حقیر جانتے۔ خداوند ایسے لوگوں کو کیا ہے، ایسے لوگوں پر خداوند کا غضب نازل ہوتا ہے، خداوند ایسے لوگوں پر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، خداوند ان سے راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ماں باپ جیسے بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، یا کیا طور پر ان پڑھ ہیں، یا جو ہے مزدور ہیں، غریب ہیں، ہمیشہ بچوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی کیا ہے فرما برداری کرنے والے ہوں، نہ کہ ان کی بے عزتی اور ان کو حقیر جاننے والے ہوں۔ بلکہ آگے لکھا بے وقوف، عہد شکن، عہد کرتے پھر توڑ دیتے ہیں، طبی محبت سے خالی، یعنی ان کے اندر محبت نام کی چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ جو ہے بے رحم، یعنی رحم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، اور جو لوگ رحم کرنا نہیں جانتے، ترس کھانا نہیں جانتے ہیں، خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا اور خداوند ان سے کیا ہے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ضرورت ہے، بلکہ اس کے لاسٹ اس آیت کی جو ہے 32ویں جو آیت ہے اس کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ واہ بڑا زبردست کر رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو بہنوں، آج ضرورت ہے کہ ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کلام کو سن کر سمجھنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ہمارے ذہن کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، اور ہم کیا ہے نافرمانی نہیں بلکہ کیا ہے گناہ جو ہے ہم کرنے والے نہ ہوں، کیونکہ بائبل مقدس واضح طور پر بتاتی ہے کہ گناہ پر خدا کا کیا ہے غضب رہتا ہے، غضب ہے۔ اس لیے اس غضب سے، اس خدا کی ناراضگی سے یعنی غصے سے بچنے کے لیے
محفوظ اس کے بلکہ فضل اس کی محبت میں رہنے کے لیے آج بنی نوع انسان کو، خاص کر کے ایماندار جن کی زندگی میں حسد پایا جاتا ہے، وہ ماں باپ کے نافرمان ہیں، جھگڑے ہیں، تفرقے ہیں، ان کو اپنی زندگی پر غور و خوض کرنا ہے اور یہ بات سوچنی ہے، اور پھر کیا ہے، نہ صرف ایک دوسرے سے بلکہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کرنی ہے، کیونکہ حسد کو، خون ریزی کو، جھگڑے مکاری اور بغض کو، بلکہ غیبت کرنے والوں کو خدا کیا ہے، پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو بہنوں، آئیں ہمیں خدا کے کلام پر سوچ بچار کرنی ہے، ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، ہمیں بائبل مقدس کو محض پڑھنے والے نہیں بلکہ اس کو پڑھ کر، سن کر اس پر عمل کرنے والے بننا ہے، اور جب جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے، سنتے، اس پر عمل کرتے ہیں، ہماری زندگیاں اتنی ہی سنورتی رہتی ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بناتا، سنوارتا ہے، وہ چراغ ہے، روشنی ہمیں دیتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیسے چلنا ہے، ہمیں زندگی روئے زمین پر کیسے گزارنی چاہیے۔ اس لیے جو ہے بائبل مقدس کو زندگی کا مکمل ضابطہ حیات کیا گیا ہے، بلکہ بائبل مقدس نہ صرف زندگی کا مکمل ضابطہ حیات ہے بلکہ یہ ضابطہ نجات بھی ہے، اس سے ہمیں نجات ملتی ہے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کو ہونے کا یہ ہمیں شرف بخشتی ہے۔ اس لیے آئیں ہم بائبل مقدس سے پیار کریں، ہم گناہ سے پاک زندگی گزاریں اور خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں لے کر خدا کے ساتھ چلیں۔ جیسے زبور نویس کہتا ہے، داؤد کہتا ہے، اگر زبور 119 میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو کیا ہے، اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف کیا کروں، گناہ نہ کروں۔ اس لیے ضرور ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم گناہ، خدا کا غضب ہم پر نازل نہ ہو اور ہم گناہ سے کیا ہے، بچے رہیں، ہم گناہ سے پاک زندگی گزاریں، تو پھر خدا کے کلام کے ہمیں فالوورز بننا ہے، ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تب ہی ہم باعث برکت ہو سکتے ہیں اور خداوند کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور آج کے کلام پر عمل کرنے کا خداوند ہم سب کو فضل بخشے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیں ہم دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے، تیرے کلام میں سے جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، خداوند اس پر ہمیں عمل کرنے کا فضل دے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم گناہ نہ کریں بلکہ گناہ سے پاک زندگی گزاریں، گناہ سے ہم نفرت کرنے والے بنیں، تاکہ ہماری زندگیوں پر خداوند تیرا فضل چھایا رہے، تیری محبت ہمارے ساتھ رہے، نہ کہ ہم گناہ کر کے تیرے غضب کو، تیری غصے، تیری ناراضگی کو اپنی زندگی میں لینے والے ہوں، بلکہ خداوند ہمیں یہ توفیق دے، کیونکہ تو ہی توفیق بخشتا ہے اور تیرے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، لیکن خداوند تو ہماری کمزوری کو شاذوری میں بدل دیتا، اور تو خداوند ہمیں پورے طور پر بچاتا ہے، چھڑاتا ہے۔ پیاری یسوع، تو نے ہماری خاطر جان دی ہے، کوڑوں کی مار کھائی ہے، کانٹوں کا تاج پہنا تاکہ ہم اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تیرے اس بڑی محبت، تیرے اس بڑے پیار کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، تیری کامل قربانی کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باپ جی، آپ کی محبت کے لیے شکر گزار ہے، پیارے پاک روح آپ کی رہنمائی کے لیے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، آپ جو ہمارے اچھے استاد ہمیں سکھاتے اور سمجھاتے ہیں، ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں، خداوند غربت ہے، بے روزگاری ہے، میں خداوند تیرا خادم ہوتا ہوا یسوع کے نام سے ہر طرح کی اے خداوند بیماری کو ڈانٹتا، باندھتا، حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے وہ بیماریاں جاتی رہیں اور تیرے لوگ شفا پائیں۔ بے روزگار لوگوں کو یسوع کے نام سے روزگار ملے، غریبی یسوع کے نام سے ختم ہو، امیری لوگوں کی زندگی میں یسوع کے نام سے قائم ہو جائے، فائنانشلی لوگ برکت پائیں اور تیرا بیٹا یسوع عزت و جلال پائے۔ اپنے کلام کی حفاظت کر اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کا فضل دے، اور اپنے لوگوں کو تندرستی، شفا، زندگی، عمر کی درازی سے عطا کر۔
تیرا شکر ہو۔ دعا فریاد کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے سو پا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ سب کو بہت